اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دل انہیں ندا فرمائے گا، کہاں ہے میرے شریک، کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، اور گم گیا ان سے جس سے پہلے وہ پوچھتے تھے، اور سمجھ لیے انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں، اور آدمی بلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور کوئی برائی پہنچتے تو نا امید آس اٹھا۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں تو اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی تھی تو کہے گا یہ تو میری ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور جب آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے۔ تو فرماؤ بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائیں گے کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنو، انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، ضرور وہ اپنی ہر چیز کو محیط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، اللہ عزت و حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی و عظمت والا ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وہی بھیجا کہ تم ڈر سناؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے تو اللہ ہی والی ہے، اور مردے جلائے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع لاتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چھپائے، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرح وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اور اسے جو رجوع لائے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد میں اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا، آپس کے حسد۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی تو ایک مقرر میعاد تک تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا، اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شخص میں ہیں۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔
اللہ ہمارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا کیا، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے اور ان کے رب کے پاس ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کے ترازو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سنتے ہیں بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت اور عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، اور اگر فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے اپنی کمائیوں سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گی، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کے پھلواریوں میں ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے جو چاہیں یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت و حفاظت کی محو فرما دے، اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انہیں دیکھتا ہے، اور وہی ہے کہ می اتارتا ہے ان کے لیے نامید ہونے پر اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا سب خوبیوں سے رہا، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ہیں ان میں پھیلائے، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں، وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر اور شاکر کو، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت کچھ معاف فرما دے، اور جان جائے وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا برتنے کا ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپس میں مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ نہیں، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں،
ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب عذاب آئے، عذاب دیکھیں گے، کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی رستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو کہیں گے بے شک نقصان میں ہیں وہ جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن۔ سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہے، اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے اللہ کے مقابل ان کی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے، تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اور اس پر خوش ہو جاتا ہے، اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا، یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانج کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یہاں یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو چاہے۔ بے شک وہ بلندی و حکمت والا۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فضا چیز، اور اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ اللہ کی راہ کہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، اور بے شک وہ اصل کتاب ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی بنایا کیے، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے کہ انہیں بنایا عزت والے علم والے نے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمانوں سے پانی اتارا ایک اندازے سے، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو باقی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کیا، اور یہ ہمارے قابو کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹھہرایا۔ بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے تو اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے گا اور غم کھایا کرے۔ اور کیا وہ گہنے میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب ہوگا، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی جسے وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ بولے ہم اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے
جس پہلے جب کسی کو شہر میں ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے حسودوں امیروں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ نبی نے فرمایا، کیا جب کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو جس پر تمہارے باپ دادا تھے؟ بولے، جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا۔ اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں، بلکہ میں نے انہیں ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر؟ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں سے ان کی رزق کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجو بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کے جمع جتھا سے بہتر، اور اگر یہ نہ ہوتا سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا میں ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جسے رتوند آئے شب پورا ہو رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا۔ آج جب کہ تم نے ظلم کیا اور تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یہاں تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرح وحی کی گئی، بے شک سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے تمہاری قوم کے لیے۔ اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا بے شک اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری تشریف لایا، جبھی وہ ان پر ہنستے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا، وہ بعد آئے اور بولے اے جادوگر ہمارے لیے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو کہ اس کے تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی، جبھی وہ عہد توڑ گئے، اور فرعون اپنی قوم سمیت سے پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ تو اس پر کیوں ڈالے گئے سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے اور کہ اس کے پاس رہتے؟ پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم ان سب کو ڈبو دیا، انہیں ہم نے کر دیا اگلی دستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، یا وہ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی کہ مگر حق جھگڑے کو، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ،
وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا سیدھی راہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، تو اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعد وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوجو، یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک عذاب کے دن کے عذاب سے کہ کاہے کے انتظار میں ہے قیامت کے ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہے۔ وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاطرین ہوتے، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث ہو۔ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ، بے شک مجرم جہنم کے عذاب ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ ہوگا، اور وہ اس میں بے آس رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے، مگر تم میں اکثر کے تو حق ناگوار ہے۔ کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا، تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں، اس میں گمانڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشاورت نہیں سنتے، ہاں کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ لے رہے ہیں۔ تم فرماؤ بفرض محال رحمان کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا، باقی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کے عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑو، بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کے پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے، اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا، وہی حکمت و علم والا اور بڑی برکت والا، کہ وہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کے علم، اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں، اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندے جاتے ہو۔ مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اسی دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے، اور ہم ایمان لاتے ہیں، اور کہاں سے ہوا انہیں نصیحت ماننا، کہاں سے ہوا انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا ہے، بلکہ پھر اس سے روگرداں ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے، ہم کچھ دنوں کو
عذاب کھولے دیتے ہیں تو پھر وہی کرو گے جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو، بے شک تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کے راتوں رات نکل ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کتنے چھوڑ گئے وہاں باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن پر فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا، ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی فرعون سے، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانہ والوں سے، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں صریح انعام تھا۔ بے شک یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے، اور تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہیں یا تے کی قوم کیا وہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک مجرم لوگ تھے، اور ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، اور ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے تھے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، اور جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ بے شک طہور کا پیڑ گناہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے، جیسے کھولتا پانی جوش مارے، اسے پکڑو ٹھیک بڑکتی آگ کی طرح بزور گھسیٹے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو، چکھ ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں، باغوں اور چشموں میں پہنیں گے قریب اور کنادیر اپنے آمنے سامنے، یوں ہی ہے۔ اور ہم نے انہیں بیع دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے، اس میں ہر قسم کے میوہ مانگیں گے، امن و امان، اس میں پہلے موت کا سوا پھر موت سے نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فضل سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں، تو تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، اور اس میں کہ اللہ نے آسمانوں سے روزی کا سبب مینہ اتارا اور اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش اور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ خرابی ہے ہر بڑے برفتان ہائے گناہگار کے لیے۔ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ہٹ ضد پر جمتا ہے اور غرور کرتا ہے گویا انہیں سنا ہی نہیں، تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے، ان کے لیے خواری کا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھے تھے، اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ راہ دکھانا، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، میں سے سخت تر عذاب ہے۔ اللہ ہی جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کوئی زمین میں اپنے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ ایمان والوں سے فرماؤ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دونوں دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو بھلا کام کرے اپنے لیے اور برا کرے تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے اس کام کی روشن دلیلیں دی تو انہوں نے اختلاف نہ کیا، مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کام کا عمدہ راستہ تمہیں کیا، تو اس راہ میں چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو۔ بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے، اور یہ لوگوں کی آنکھوں کھولنا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرایا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتے مگر زمانہ، اور انہیں اسی کا علم نہیں۔ وہ تو میرے گمان دوڑاتے ہیں، جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کو اس دن ہار ہے۔ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے ہیں، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے۔ ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر کھل گئی ان کے کاموں کی برائیاں، اور انہیں گھیر لیا اس دن اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہاری کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہان کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں وہی عزت و حکمت والا ہے۔